ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين معزز سامعین محترم، ہم شہید ناموس رسالت کہ آج سالانہ عرس پر حاضر ہیں، وہ شہید کہ جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ۔ شہید کے بارے میں اقبال غازی عبدالقیوم صاحب کی جب لے کر گئے نا بات، تو انہوں نے کہا جی آپ انگریز سے بات کریں، تو اقبال نے کہا ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ۔ آج بھی شہید کا خون وہ ہے جس سے باغ رضوان میں چراغا ہوتا ہے، اور شہید میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات سے لے کر قیامت تک اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور یہ حضور کے عاشقوں نے اپنی سروں کی فصلیں رکھی حضور کے نام کے اوپر ہوئی ہیں، اور حالات وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار وفا کر کے یہ بتاتے ہیں کہ جو مرضی کر لو، جہاں مرضی جتنے مرضی فتنے کھڑے کر لو، لیکن ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہماری ماؤں نے ہماری گھٹی میں نوری صدقے یا رسول اللہ کی دی ہے، اور سارا کچھ برداشت کر سکتے ہیں، حالات کی سختیاں برداشت کر سکتے ہیں، اور سارا کچھ برداشت کرنے کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب جب بھی موقع بنا، جب بھی کوئی بات آئی، ہم اپنی جان مال اور اولاد کے ساتھ حضور کے نام پر قربان ہوتے رہیں گے۔ اور اقبال نے کہا ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ۔ ہمیں بھی بڑے لوگ مشورہ دیتے ہیں جی آپ ہیومن رائٹس کے پاس چلے جائیں، ان کی بات کریں۔ میں نے کہا ہمارا جو ہے نا شاعر اور ہمارا مفکر اسلام اور ہمارا علامہ اور ہمارے قائد کا محبوب وہ ہمیں یہ بتا کر گیا ہے کہ ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہیں لینی، ان شہیدوں کی جو استغاثہ ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اور حضور جب ان کی داد رسی فرمائیں گے اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ عدالتوں کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے، میں نے کہا وہ عدالتیں جو طاقتوروں کی طوائفیں ہیں ان عدالتوں کی بات کرتے ہو، اور ان عدالتوں کی بات کرتے ہو جو طاقتوروں کے لیے رات میں کھلتی ہے۔ ہم اپنا مقدمہ اس بارگاہ میں لے کر گئے ہیں جو نہ رات دیکھتی ہے نہ دن دیکھتی ہے، وہ بارگاہ 24 گھنٹے کھلی ہوئی ہے، اور بابا جی نے بھی اپنا مقدمہ اس بارگاہ میں رکھا ہوا ہے۔ اب باری باری بھائی اتنا ہی پوچھنا سی کہ بابا جی آپ کی کیسا کہ بات دار دے پتہ لگے گا غدار کون ہے، تے میں پوچھنا سی کوئی پتہ لگیا غدار کون ہے؟
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. نہیں پتہ لگیا تو میں تو اسلام کا تار توڑے آرو پتہ جس نے حضور کا کلمہ پڑھیا وہ حضور کا وفادار نہیں وہ غدار ہے. ہن او وزیر اعظم میں پھر لفظ کو کہہ دے میرے ساتھی کہنے جی نہیں نہیں ہاتھ تھوڑا رکھا کرو. اور لانتی اعظم وہ کہنا کہ کیا ضرورت تھی امریکہ سے تعلقات بگاڑنے کی. میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں تھی حضور سے تعلقات بگاڑنے کی. کوئی ضرورت نہیں تھی حضور کو ناراض کرنے کی. اب تم سے راضی یہ کفر کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تمہارا انجام انشاءاللہ حضور کے غلام اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور اسی دھرتی پر دیکھیں گے. اور جناب کہتے تھے کہ ہم یوں کر دیں گے ہم یہاں کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے. اوے بابا اساں سا پہلے دن آ جیسی کہ اے انہاں دے واسطے گل نہیں ہے. عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ نے سوہی جان دائی. ہاں جنہاں نوں عشق دا ذائقہ لگیا سی نا وہ تا میدان احد وچ زخماں تو خون بہ رہا سی پنڈلیاں پھٹیاں ہوئیاں سن اور جناب تلوار تے تیر تے بھالے تے نیزیاں تے زخم لگے. تو بلایا نا میدان احد میں زخم تیر کھانے کے بعد تو انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ابھی تو جنگ سے واپس آئے ہیں ابھی ہم اپنے زخموں پر برم پٹیاں بھی نہیں کر سکے ابھی ہمارے زخموں سے خون رس رہا ہے ابھی تو جسم میں پھٹ پڑے ہوئے ہیں اور جناب چیرے لگے ہوئے ہیں. انہوں نے جب حضرت بلال نے اذان دی تو سارے صحابہ یہ کہتے ہوئے حاضر ہو گئے لبیک یا رسول اللہ. اور ہم نے یہ منظر پھر اپنی آنکھوں سے بابا جی فرماتے تھے اسلام ہر زمانہ پھل دیتا ہے. اسلام ہر زمانہ پھل دیتا ہے. ہم نے یہ منظر پھر فیض آباد کے اندر دیکھا کہ ایک بھائی کی جناب جذب خاکی گھر میں پڑا ہوا ہے اور دوسرا پھر حضور کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے میدان میں موجود ہے. اس نے پوچھا تم یہ کیا کر رہے ہو تمہارے بھائی کی تو جناب جنازہ اندر پڑا ہوا ہے اور وہ اس نے کہا ہم نے تو یہی کہا کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. جنہوں نے یہ سبق پڑھا ہوا ہے نا وہی میدان میں کھڑے رہ سکتے ہیں. اور جن کی ماؤں نے بابا جی فرماتے سن حلالی بندے دا کام ہے حضور کی عزت دے پہرا دینا اور انہاں دا کام ہی نہیں نچن ٹپن والے دا کی کام ہے میدان میں کھڑے رہنا. اسی تا پہلے بھی اس گل دے قائل ساں جتھوں مرضی جتنے مرضی فراڈ لا لو گل میدان دی ہوندی تے گل میدان دی ہوندی اور گل بھی یہ ہوندی جڑا میدان وچ کھڑا رہے جڑا نس جاوے او کیڑا میدان دا غازی ہے. جناب جڑا گھر جا کے آرام کرے اور کہے میں انقلاب لے آیا تینوں کی پتا ہوئے کہ انقلاب اور آزادی کی مارچ کی کہہ دیں اور آزادیت کیویں حاصل کی جانیاں آزادیت انج حاصل کی جانیاں کہ مولانا کفایت علی کافی نو پکڑ لیا انگریزاں نے پھر جسم ہوتے استریاں پھیر دیتیاں پھر استریاں پھیر کے انہاں دے جناب جڑے زخم پڑے انہاں تے جناب لوڑ تے مرچا بھر دیتیاں پھر جناب جدو لوڑ تے مرچا بھری ہوئیاں تے بیڑیے دی حالت وچ تختہ دار دی جانب چلے تے پھر کہہ رہے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا اور رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. جڑا ایک کال تے ایک میسج تے واپس لاہور نس جاوے وہ آزادی لڑ سکتا جنگ اس کو پتہ ہے آزادی کی ہے اس کو کی پتہ ہوئے آزادی کی ہے. بابا جی فرماتے سن جنہاں دے ہاتھاں وچ بلے گیندا ٹٹیاں ہون نا انہاں نوں پتہ نہیں کہ آزادی کی ہے. جنہاں دے بادشاہ دے ہاتھ وچ جنگ موتا چ 8 تلواراں ٹریاں انہاں نوں پتہ کہ آزادی کینوں کہندے ہیں. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. میں پوچھتا پوری ریاست پاکستان کولو کہ ہن تا روڈ بند نہیں ہے ہن تا ایمبولینساں نہیں لگ رہی ہے نا ہن تا جناب مریض آکسیجن دی وجہ نال مر تا نہیں رہا ہے ہن تا قوم دی جناب ملک دی معیشت ٹھیک چل رہی نا ہن تا سارے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں نا. یہ گل انہاں نوں یہ نہیں مسئلہ انہاں نوں مسئلہ اسلام دے نال ہے
جڑا بھی اسلام دے نام تے اٹھے گا اس نوں مارن گے تہاڈیاں گولیاں مک جان گیاں یا رسول اللہ دا نعرہ لانا نے جو سینے نہیں مکڑ گے اے تسی آزماندے رہے ہو کفر شروع تو آزماندا رہا وہ ہزار دے لشکر لے کے آزماندا رہا وہ خندق کی پوری چڑھائی کر کے آزماندا رہا اے اسلام مٹن واسطے نہیں آیا اے اسلام غالب ہونے واسطے آیا اور اس اسلام نو جدوں بھی لوڑ پے گی جس شہر کی لوڑ پے گی اے امت کو شہر لے کے میدان میں حاضر ہو جائے اور تسی کی سمجھتے ہو کہ اسی شہید چک کے اور جناب شہید دفنا کے اسی کوئی کمزور ہو جاندے ہیں نہیں کمزور نہیں ہوندے بلکہ اسی تک خوش ہو جاندے ہیں اور اس آب و تاب نال دوبارہ ہو جاندے ہیں کہ ساڈی منزل ٹھیک ہے کہ ساڈے اوتے کفر پورے نشانے بن کے بیٹھیا سانوں یہ پتا کہ اسی صحیح منزل اوتے جا رہے ہیں سانوں یہ پتا کہ ساڈی راہ بھٹکی نہیں اسی اس سے راہ تے چل کے جا رہے ہیں جڑی امیر المجاہدین سانوں دے کے گئے ورنہ ساڈا ویر تے کسے دا نہیں نا پنجابی دی گل ہے اسا کسے دے بچے تا نہیں کھولے کسے دی بھیڑاں تا نہیں چکیاں آپا جی کہندے سن گل پھر ہوئے کہ اسی دین دی گل کردے ہیں دھوم کفر دے اوتے نکل رہے ہیں اور وہ اپنے گماشتے کو کہنا کہ سارا کچھ برداشت ہے اتنے نچن ٹپن والے بھی برداشت ہیں وہ اپنے ایجنٹوں کو کہنا اتنے وطن دے غدار بھی برداشت ہیں اتنے جناب وطن میں بیچن والے بھی برداشت ہیں میں ایک گل تھوڑے نال کھلی کرتا جاواں اس ٹائم پاکستان دے حصے تقسیم ہو رہا ہے وہ کہنا تو اتنا لے لے مینوں اتنا دے دے جو مرضی تیرا دل کر وہ کہنا تو اتنا لے لے اتنا مینوں دے دے جو مرضی کر اے تہاڈی مرضی نہیں چلن دیاں گے اے کسی امریکی غلام نے پاکستان آزاد نہیں کرایا کسی یورپی یونین کے غلام نے پاکستان آزاد نہیں کرایا کسی کلف نہ کے برقیاں پا کے ملک کے اوتے جناب اپنی دھون دھاندلی دے نال ساڈے اوتے حکومت کرن والے نے آزاد نہیں کرایا اے پاکستان ساڈے وڈیاں نے آزاد کرایا اور اے اس واسطے نہیں آزاد کرایا کہ تسی اتے اپنی عیاشیاں تے بدماشیاں کرو پاکستان ساڈے وڈیاں نے آزاد کروایا سی اے نعرہ لایا ہویا کہ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا ساڑھے بڑے نے اس واسطے پاکستان آزاد کروایا سی اس واسطے آزاد نہیں سی کروایا کہ جو جس کا دل کرے کدی امریکیاں کے لمحے پہ جاوے کدی جناب یورپیاں کے لمحے پہ جاوے کدی جناب اپنے اگے لمحے پہ جاوے کدی بیگانے کے لمحے پہ جاوے کوئی پوچھے پھر روڑا کوئی پاوے روڑا دے ہوتے آگے کوئی پوچھے گل کیے کہنا میرے اقتدار دے دیو اقتدار دے دیو تو میری سارے مسئلے حل ہیں میں کہوئے اقتدار دی خاطر لڑن والے اقتدار دی خاطر لڑن والے کدی قوم کو آزادی نہیں دوا سکتے جڑے ساڑھے بڑیاں نے جنگا لڑیاں اور ساڑھے بڑیاں نے جناب قربانیاں دیتیاں انہاں اقتدار دی خاطر نہیں دیتیاں انہاں نظریے دی خاطر دیتیاں اور آج بھی نظریے دے وارث موجود ہیں قوم کا بھی کوئی حال نہیں جنہیں لایا گلی ہوتے نال ٹر چلی جنہیں لایا گلی جڑا جناب فوجی اس طرح اوے امریکہ کے مخالف اے ہیں جنہاں دے بچے انہاں کول وہ امریکہ کے مخالف ہو سکتے ہیں انہاں بچے گروی رکھ کے تانوں حکمران بنا کے دیتا یہ گل نہیں تسی سمجھتے انہاں سارے دے بچے انہاں کو پہلے گروی جاندے انہاں دی عزت ساریاں انہاں کو گروی جاندیاں پھر کہندے نے لے لو اتنا حصہ 2 سال دا 5 سال دا 8 سال دا حصہ لے لو انہاں دے حکمرانی کرو جنہاں دے بچے اور جناب جنہاں دے بچے باہر بیٹھے ہون وہ کہنا سی آزادی دیوان جاندے ہیں آزادی وہ نہیں دیوا سکتا نظریات کی جنگ وہ لڑنا جڑا اپنے بچے لے کے پہلے فیض آباد جاوے اور انہوں آگے دسیا جاوے جناب زخمی ہو گئے انہوں نے کہا مرے تو نہیں نا جدو حضور دے نام تے مر گئے 10 جگہ جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا گے ساری چیزاں بعد چون حضور دی عزت و ناموس کا پرچم پہلے وہ لڑ سکتا ہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ میں تو ایک گل دس رہا ساڑیاں تقریراں اے سارے مولوی تقریراں کریے اے سارے علماء کریے اے سارے کینڈیڈیٹ کرن اے جناب مشائخ تقریراں کرن پورے پاکستان دے بھی مشائخ تقریراں کرن پوری دنیا دے مشائخ تقریراں کرن میں پوری قوم کو گل کرنا چاہتا بلکہ میں اردو کر دینا اگر پورے عالم اسلام کی بڑی بڑی شخصیات بھی تقریریں کریں مقالے لکھیں سارا کچھ کریں اسلام نہیں آ سکتا اسلام آئے گا دین کا پرچم بلند ہوگا تو اسی نعرے سے ہوگا جو نعرہ ہمیں امیر المجاہدین لے کے گئے ہماری تقریروں سے کفر نہیں ڈرتا باخدا نہیں ڈرتا ساری باتیں جہاں ختم ہو جاتی ہے نا
جب نعرہ لگتا ہے پھر سماج بدل جاتا ہے، اس لیے اس نعرے کو نہیں بھولنا جو مرضی ہو جائے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ خدا ہر چیز کا ہو سکتا ہے وہ دوا کر لے، اس نعرے کا دوا نہیں ہے۔ اسی نعرے کے ساتھ ہم نے ابھی تو حضور کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور اسی نعرے کو لگاتے ہوئے ہم نے حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے۔ ابھی بڑے حساب باقی ہیں، ابھی شہیدوں کے حساب باقی ہیں، ابھی امت مسلمہ سے بابا جی سے میں عرض کیا کرتا تھا ابھی تو بڑے حساب باقی ہیں، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ جنگ پہلے منافقوں سے ہوگی بعد میں کافروں سے ہوگی۔ ہماری جنگ منافقوں سے ہے اب، جنہوں نے بظاہر کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، جنہوں نے بظاہر حریے بھی دینی اپنائے ہوئے ہیں، لیکن اسلام کے سب سے بڑے دشمن وہ ہے جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں دین کو بیچ دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں ریاست مدینہ کے نام پر ملت کو بیچ دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں ترقی کے نام پہ پوری قوم کو جناب غیرت کے آگے گروی رکھ دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں اپنی بیٹیاں بیچ کر ڈالر لیتے ہیں۔ ہماری جنگ پہلے ان کے ساتھ ہے پھر ان کافروں کے ساتھ ہے۔ ایک بات کا فرق ضرور ہے، ہمیں مارا جائے نا میڈ ان امریکہ کی گولی سے، پھر ہمیں تکلیف کم ہوگی اور خوشی زیادہ ہوگی۔ جب ہم اور ہمارے شہید زخمی جب میڈ ان پاکستان کی گولی سے شہید اور زخمی ہوتے ہیں نا، پھر ہمیں یہ تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے بڑوں نے یہ وطن اس لیے بنایا تھا، اور ہمارے بڑوں یہ میں باتیں بڑی کھول کے بات کر رہا ہوں کہ جناب جب لوہاری میں ختم نبوت کی جناب پروانوں پر گولیاں چلائی نا تو ایک مائی صاحبہ باہر آ گئی، اور مائی صاحبہ نے آ کر باہر پتہ کیا تھا، انہوں نے کہا اے ڈھاکے میں جو گولیاں بچا کر لائے تھے وہ ماؤں کو مارنے کے لیے لے کر آئے ہو؟ ہم یہ پوچھتے ہیں جو کشمیر سے گولیاں بچا کر لائے ہو وہ لبیک یا رسول اللہ والوں کو مارنے کے لیے رکھی ہیں؟ اور جناب جو بنگلہ دیش میں بھاگ کر آئے تھے اسلحہ چھپا کر واپس لائے تھے، یہ جو تم نے اسلحے بنا کر رکھے ہیں یہ اپنوں کو مارنے کے لیے رکھے ہیں۔ اگر تم نے اپنوں کو مارنے کے لیے رکھے ہیں تو یاد رکھنا ہم بھی اپنوں سے کھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے نظریے سے ایک حرف کے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تم جو مرضی کر لو، ابھی تمہارا پاس اور چلتا ہے، لاؤ۔ میں نے تو کہا ایک ایک کر کے نہیں کٹھے بھی لاؤ، ہم مر جائیں گے تو کیا صرف تم سمجھتے ہو اللہ نے جب اپنے دین کا کام لینا ہوا وہ ابابیلوں سے بھی لے لے گا۔ ہاں جب اس نے کام لینا تھا اپنے حبیب کی عزت سے، اس نے منگولوں کے کتے سے بھی لے لیا تھا۔ اور وہ جو سمجھتے ہیں ہم بڑے طاقتور ہیں، بس نکل گئی طاقت، ہو گئے ننگے، لا دیتے کپڑے چوکے، بس اتنے۔ اور کہڑا غدار کون ہے؟ آرو غدار ہے جس نے حضور دی ناموس نال غداری کی تھی، آرو شخص غدار ہے۔ کہنا میرے شہیداں کو درد ہے، میرے اپنے شہیداں دا درد ہویا، میں کہا جنہاں دے صدقے شہادت ملی انہاں دا درد کبھی نہیں ہویا، کبھی نہیں ہویا انہاں دا درد، کبھی نہیں خیال آیا کہ اصل ہی کلمہ پڑھے ہویا، اسی جس ملک کے کرو فتنہ پھر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ ملیا، کبھی یہ خیال نہیں آیا۔ لیکن ایک نہیں، بابا جی نے ماں روڈ پہ دعا مانگی سی، اللہم سے مددا وقتلہم مددا لا تبقی منہم احدا۔ اور ایک بزرگ حضرت امام حسن بصری کے سامنے کس نے کیسی انہوں نے کہا یا اللہ انہوں کا انجام بڑا برا کری اور انہوں نے بڑے بڑے انجام نہ کری، جو انہوں نے شاگرد فرمان لگے حضور ایک دعا اور کر دیو۔ اے بابا جی کے سامنے میں کی سی کہ جناب بابا جی اگے آج میں گل کی سی، بابا جی فرمان لگے رہنا نا انجام، میں کہا حضور نال انہاں بزرگاں نے میں وہ پڑھی سی گل تے میں وہی دہرا دیتی، کیونکہ اساں تا اپنے بڑے کو چیزاں لینیاں نا، انگریز کو نہیں لینیاں، اساں وہ فلسفہ تے نہیں لینا جڑا جناب یورپ کی ان کا پاک شہادت کا فلسفہ ہوے، نہ شہید بھی نہیں بنتا وہ تو انسان بھی نہیں بنتا جو جناب یورپ کا اسلام میں پچھوانا چاہتے ہیں۔ میں کہا جناب ایک دعا بابا جی اور کر دو، فرمان لگے کی میں کہا جی انہاں دی ذلت اسی اپنی اکھاں نال دیکھ کے جائیے۔ پھر بابا جی سننا فرمان لگے میں اگلی دعا بھی کر دینا، یا اللہ انہاں دی ذلت ساڈے ہتھوں لکھ دے۔ لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک زندہ باد زندہ باد قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہیں، جن کو اپنے شہیدوں کے لہو کی پرواہ ہوتی ہے۔ وہ قومیں مٹ جاتی ہیں جو اپنے محسنوں کو بھول جائیں اور جو اپنی قربانیوں کو بھول کر نئے مزوں میں لگ جائیں۔ ہاں یہ یاد رکھنا، ہم اپنے شہیدوں کو بھولے نہیں ہیں اور نہ کبھی بھولیں گے۔ ہمیں ان کے قطرے کا ایک ایک لہو کا ایک ایک قطرہ یاد ہے، اور اس کا یہ بھی یاد ہے کہ اس کا انجام ہم نے اس کا بدلہ اس صورت میں لینا ہے کہ ہم نے حضور کے دین کو تخت پر لے کر آنا ہے۔ اور پھر بختاور شہید کو جب سرکاری پروٹوکول کے ساتھ جو حقیقی حضور کے دین کے وارث پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے آئیں گے نا، اور یہ کہنے آئیں گے کیا شہیدوں تمہارا خون رائے گاہ نے کیا ہے، تم نے جس مقصد کے لیے خون دیا تھا وہ مقصد تھا پاکستان کے تخت کے اوپر۔ ہم نے اس مقصد کے لیے جانے دی ہیں اور یہ جانے مزید بھی اسی مقصد کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ ہاں جب وقت آئے گا، جب وقت پڑے گا، انشاءاللہ وہ جانے دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ حضور کی عزت پر، ناموس رسالت پر، نظریہ پاکستان پر بات کرنا جرم ہے، تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے، 100 بار کریں گے، سرے بازار کریں گے، اور اگر وقت پڑا تو انشاءاللہ سرے دار بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا